صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَعَجِبْتُمْ مَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. سورۃ الاعراف میں جیسا کہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اپنی شان، اپنی عظمت اور قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد حکم دیا تھا کہ اللہ سے مانگو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ جو مانگنا ہے، جب خالق السماوات والارض وہ ہے تو صرف اپنے اللہ سے مانگو. اور مانگنے کے آداب کیا بتلائے گئے کہ ایک تو عاجزی سے مانگو، اور دوسری دعا کا ادب یہ ہے کہ خفیہ مانگو. دعا میں چیخنا، زور زور سے مانگنا یا پڑھنا جو ہے وہ منع ہے. اللہ تبارک و تعالی حد سے گزرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے. اور تیسری صفت یہ تھی کہ جب اپنے خدا کو پکارو وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو اور اس کی رحمت سے امید بھی ہو. یعنی آدمی دونوں کیفیتوں میں ہو کہ پتہ نہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میری فریاد نہ سنی جائے، لیکن امید بھی ہو کہ وہ ارحم الراحمین ہے اور اس کے علاوہ اور کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں تو ہماری فریاد بھی سنیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا کے اور اپنے پکارنے کے آداب سکھلائے. اور اس کے بعد پھر آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، کہ اسی کی ذات ہے. یہ بھی اللہ کا کمال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ بارش سے پہلے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں جو تمہیں آ کے خوشخبری پہنچاتی ہیں کہ بارشیں آنے والی ہیں. اور جب وہ بارشیں بخارات کو اٹھا کے بادل بناتی ہیں، اور جب وہ بادل پانی کے بھرے ہوئے آسمان و زمین کے درمیان میں معلق ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم ان کو چلا کے اپنے حکم سے وہاں پہنچاتے ہیں جہاں زمینیں مردہ ہو چکی ہیں. پھر ان مردہ زمینوں کو ہم اس پانی کے ساتھ زندہ کرتے ہیں. لیکن پھر اللہ پاک نے سمجھایا کہ میری رحمت تو عام ہے، لیکن آگے زمین جو ہے اس کے اقسام ہوتے ہیں. والبلد الطیب الذی یخرج نباتہ باذن ربہ، اور جو زمینیں بہتر ہوتی ہیں وہاں سے پھر سبزیاں اور کھیتیاں اگتی ہیں اللہ کے حکم سے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو زمینیں بالکل خراب ہوتی ہیں، شور ہوتی ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں نکلتا مگر معمولی سا. اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنی قدرت کے نمونے دکھا کے میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ تم بھی سمجھو کہ جیسے یہ ظاہری رحمت ہے بارش کی وہ عام ہے، اسی طرح قرآن کی ہدایت کی رحمت بھی عام ہے. اور جیسے اللہ کے اس پانی آنے کے بعد زمینوں کے اقسام ہیں، بعض زمینیں وہ ہیں جو پانی کو جذب کرتی ہیں اور کھیتیاں نکالتی ہیں، بعض زمینیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے اندر پانی رہ جاتا ہے، کل کو لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور بعض زمینیں ایسی بیکار ہوتی ہیں کہ نہ کھیتیاں اگتی ہیں نہ پانی کو محفوظ رکھتی ہیں، بلکہ ریتیلی ہیں، کلر اور شور کی طرح ہے کہ وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کی زمینیں دل کی آباد ہیں، جن کی دلوں کی کھیتیاں سرسبز ہیں، وہاں جب قرآن و حدیث کی بارش ہوتی ہے تو وہ اس سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ قرآن کے عالم بنتے ہیں، وہ قرآن کے مفسر بنتے ہیں اور پھر دنیا کو بھی میرا دین پہنچاتے ہیں. جیسے وہ زمین سے کھیتی نکلنے کے بعد لوگوں کے ظاہری رزق کا ذریعہ تھا، لوگوں کی جان محفوظ کرنے کا ذریعہ تھا، یہ لوگوں کو جب قرآن پہنچاتے ہیں تو لوگوں کے ایمان کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے.
لیکن شرط یہ ہے کہ دل جو ہے وہ اس قابل ہیں کہ قرآن کی رحمت کو برداشت کریں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے لیکن محفوظ تو رکھتے، چلو خود قرآن پڑھ لیتے ہیں، خود قرآن کو محفوظ رکھتے ہیں، خود قرآن پاک پہ عمل کر لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کی جیسے رحمت سے وہ کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھاتے، ان کے دل جو ہیں وہ بنجر ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ لیفقہوا فی آذانہم وقرا، اور کہیں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو ان کو بجائے قرآن پاک کے نفع ہونے کے الٹا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو نہ مانتے ہیں بلکہ استہزاء و انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ہمیں اپنے دین کی، ہمیں اپنے قدرت قابلہ کا سبق سکھایا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اگلی آیات میں انبیاء علیہم السلام کے قصے بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں کئی رکوع میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا ذکر فرمایا ہے، اور چونکہ سب سے پہلا پیغمبر، سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اس لیے یہاں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے قصے جو ہیں ایسے نہیں ہوتے کہ جیسے تاریخ کے قصے ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے قصے جو ہیں ان میں عبرت ہے، قرآن کے قصے جو ہیں ان میں موعظت ہے۔ اللہ کے قرآن کے واقعات جو ہیں وہ ہمیں جگانے اور جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں، تاکہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، اور وہ یہ دیکھے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو کیوں آیا، کہیں وہ بات ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہو رہی۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو کیوں آیا، کہیں قوم لوط والا عمل ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہو رہا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات میں یہ پتہ لگے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا تک اللہ کا دین ایک ہے، دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دین کے بنیادی اصولوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اور دین کے بنیادی اصول کیا ہے؟ اللہ کی توحید، انبیاء کی نبوت و رسالت اور قیامت۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ تمام انبیاء یہی دعوت لے کے آئے۔ اور اسی ضمن میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ جتنے مسائل منسوخہ ہوتے ہیں، یعنی جو مسائل قرآن پاک کی صریح آیات سے ثابت ہیں، یا جو مسائل اللہ کے نبی کے فرمان سے قطعی الدلالت ہیں، قطعی الثبوت ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ ائمہ کرام کا اختلاف جب ہوتا ہے، اس اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مسائل منسوخ نہیں ہوتے، ان میں لازماً اجتہاد کرنا پڑتا ہے، اور جب اجتہاد ہوتا ہے تو ہر مجتہد کا اپنا رنگ ہے۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ مجتہد کو بھی اللہ چاہے وہ غلطی بھی کرے تو اجر دیتے ہیں، اور اگر ثواب پہ پہنچے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، کیونکہ اس نے تو دین کے سمجھنے میں محنت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنتوں کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ ہماری جہالت ہوتی ہے، یہ ہماری تنگ نظری ہوتی ہے، اور یہ ہماری اپنی سیاہ بختی ہوتی ہے کہ ہم ائمہ کرام کے خلاف باتیں کریں، یا ہم ائمہ محدثین رحمت اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں باتیں کریں، یا ہم ائمہ قراء کے بارے میں باتیں کریں۔ اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اور اگر ہم نے یہ ذہن بنا لیا تو دشمن اسلام کو یہ موقع ملے گا کہ دیکھو جی، اگر ہر بات میں ان کا اختلاف ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر شریعت میں بھی اختلاف ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ ہے، تو وہ ایسی باتوں کو لوگوں کے دماغوں میں ڈال کے دین سے منحرف کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اصول دین میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اور اصول دین کیا ہے؟ مسئلہ توحید، مسئلہ نبوت و رسالت اور مسئلہ معاد۔
باقی فروعی اختلاف کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا چھوٹا سا قمیص پہنتا ہے، اور جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو 7 قمیص بھی بڑا ہو جاتا ہے، جب 4 سال کا ہوتا ہے تو اور بڑا ہو جاتا ہے، جب 6 سال کا ہوتا ہے تو اور بڑا ہو جاتا ہے، اور جب آدمی اپنے سن رشد کو پہنچ جاتا ہے یعنی 18 یا 20 سال کا ہو جاتا ہے تو اب جو اس کے کپڑے کا سائز ہے نمو ختم ہو جاتی ہے، وہی موت تک رہتا ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ نوح علیہ السلام سے جو قومیں چلی ہیں آہستہ آہستہ ان میں احکامات آئے، اور قومیں جب انتہا کو پہنچ گئیں اور نبوت بھی جب انتہا کو پہنچ گئی اور دنیا میں آخری نبی آ گئے تو اللہ نے شریعت بھی کامل بھیجی دی کہ اب اس شریعت کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت بھی قیامت تک، اور دین اسلام بھی قیامت تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی جامع بھیجی اور قرآن بھی جامع بھیج دیا۔ اسی طرح جو لوگ ائمہ کے اختلاف کو ہوا بناتے ہیں کہ دیکھو جی 4 امام پیدا ہو گئے، اگر 4 نہ ہوتے تو ایک بات ہوتی، تو یہ باتیں جو ہیں یہ کم عقلی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میاں نماز میں رکوع سجود کی کیا ضرورت ہے، بس کھڑے کھڑے تھے اور 15 منٹ کے بعد چلے جاتے، خام خواہ نہ رکوع ہوتا نہ سجود ہوتا تو ہم غلطی بھی نہ کرتے۔ نماز میں جی تشہد بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر نماز میں قنوت پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، اور نماز کی رکوع کی تسبیح الگ ہے اور سجود کی تسبیح الگ ہے، یہ تو اس میں بھی اتفاق نہیں ہے، تو یہ جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہالت سے محفوظ فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ مقصود اصلی جو ہے وہ دین ہے۔ اس لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور ان واقعات میں اللہ نے تسلی فرمائی میرے مدنی پاک کے لیے کہ میرے محبوب آپ غم نہ فرمایا کریں کہ قریش آپ کی تکذیب کرتے ہیں، مکے والے آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ غم نہ کریں، یہ تو ہر پیغمبر کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ ہر نبی کو اپنے اپنے زمانے میں تکلیفیں پہنچائی گئیں، ہر پیغمبر کو ستایا گیا، قوم نے مخالفتیں کی، لیکن اللہ کے نبی اپنی بات پہ قائم رہے۔ آپ بھی صبر فرمائیں، یہ تو ایک سنت اللہ ہے کہ جو بھی دنیا میں حق والا ہوگا اس کی مخالفت ضرور ہوگی، جو بھی دنیا میں حق بات کرے گا تو لوگ کانٹے تو بچھائیں گے، جو آدمی حق مسئلہ سمجھائے گا لوگ تکلیفیں تو پہنچائیں گے۔ دیکھو نا جی، آج بھی اگر دنیا میں کوئی آدمی صرف یہ کہے کہ جناب آدمی مر جائے تو تیسرے دن کلخانی کریں، بڑا اچھا کھانا پکائیں، اور 7 جمعراتوں میں 7 کھانے پکائیں، اور 40 دن جب گزر جائیں تو 40واں کر دیں، اور کوئی آدمی یہ کہتا رہے کہ جناب بس حضور کی محبت یہ ہے کہ 12 کو جھنڈیاں لگا کے بڑے بڑی خیراتیں کر کے رات کو مجلس سے بلا لیں اور نعت خوانی ہو جائے، بس حضور تشریف لے آئیں گے، تم سب پہ راضی ہو جائیں گے تو مسئلہ ختم ہو گیا، یہ دین تو بڑا میٹھا ہے۔ یہ باتیں تو سب کو بڑی محبوب لگتی ہیں کہ بھائی سارا سال نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو، دین پہ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، سیرت و صورت اور شکل کو حضور کی سنت کے مطابق ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ہم نے تو حضور کو منانا ہے، خیرات کر دینی ہے، سال میں ایک معراج کی رات منا لیں گے، ایک حضور کی پیدائش کی رات منا لیں گے، اور حضرت علی اور اہل بیت کو راضی کرنا ہے تو 10 دن محرم کے سیاہ کپڑے پہن لیں گے۔ جب اہل بیت بھی ہمارے ساتھ، نبی بھی راضی ہو گئے تو بس ہم تو بخشے گئے، کیا ضرورت ہے نمازوں کی؟ تو یہ تو بڑا آسان دین ہے۔ جو بھی مولوی ایسی تقریریں کریں گے وہ آپ کو بڑے اچھے لگیں گے، آپ کہیں گے سبحان اللہ یہ بزرگ پہنچے ہوئے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بس جنت مل جاتی ہے جی، کسی عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ یہ جس میں نظر ڈال دیتے ہیں نا بس وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا۔ اور جو عالم آپ کو یہ کہے گا کہ نماز پڑھو گے، اگر نماز کے تارک بنو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اگر نماز کے تارک بنو گے تو کافر ہونے کے بعد تمہارا نکاح ختم ہو جائے گا، اگر نکاح ختم ہوگا تو اولاد بھی زنا ہوگی، اگر تم بدعت کا ارتکاب کرو گے تو جہنم ملے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں میرے آقا محبوب خدا پیدا ہونے کے بعد آپ کی عمر مبارک 63 یا 65 سال مبارک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مہینہ حضور کی زندگی میں بھی تو 65 دفعہ آیا،
چلو اگر پہلی دفعہ نہ لگائے تو نبوت ملنے کے بعد 23 سال کی زندگی ہے، تو کم از کم 23 سال میں ہمیشہ ربیع الاول آیا، 23 سال میں ہمیشہ 12 کی تاریخیں بھی گزری، تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جشن منایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مجالس منعقد کی؟ پھر سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی تو یہ مہینے گزرے، کیا انہوں نے بھی کوئی ایسی محافل، ایسی کوئی میلاد کی مجلسیں منعقد کی؟ کیا انہوں نے بھی کبھی 27 رجب کو رجبی منائی؟ اگر ایسی بات ہوتی اور یہ علامت محبت ہوتی تو سب سے پہلے تو اصحاب رسول بناتے، سب سے پہلے تو اہل بیت رسول بناتے۔ اچھا، ابھی اسی طرح جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو ان کے بعد جو دور گزرا ہے تو کیا ان کی اولاد میں، ان کے اہل بیت میں، ان کے اقارب و ارحام میں، ان کے ماننے والوں میں کبھی ایسے 10 دن کے لیے سیاہ کپڑے پہنے گئے، کوئی چارپائیاں الٹی کی گئیں، کوئی باہر نکل کے ماتم کیا گیا، کوئی سروں میں چھریاں اور چاقو مار مار کے اپنے آپ کو زخمی کیا گیا؟ وہ تو تازہ واقعہ تھا، ان کو تو غم بھی زیادہ تھا۔ تو اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ بدعات ہیں، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اب جو مولوی یہ بات کرے گا لازمی بات ہے، پر سننا پڑے گا یہ وہابی ہے، سننا پڑے گا یہ پیروں کو نہیں مانتا، سننا پڑے گا کہ جی نہیں، نعوذ باللہ، بس یہ نبی کا اوپر سے نام لیتے ہیں، اندر سے نہیں مانتے۔ تو پھر جب بھی آدمی حق کی بات کرے گا تو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ یہ قاعدہ ہے کہ کبھی حق کہنے والوں کو ستایا نہ جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بڑی بات کی کہ جب دشمنوں نے ان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا تو حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میرے دشمنوں کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ مجھے قید خانے میں بھیج دیں گے تو بڑا اچھی بات ہے، مجھے تنہائی ملے گی، مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا وقت ملے گا، مجھے قرآن و حدیث میں غور و فکر کا بڑا ٹائم ملے گا کہ میں ہر جگہ سے فارغ ہو کے بڑا علیحدہ بیٹھا ہوں گا، اور اگر وہ مجھے قتل کر دیں گے تو شہادت کا مرتبہ ملے گا، اور اگر وہ مجھے ملک سے نکال دیں گے تو پوری دنیا میں جا کے اللہ کا قرآن پھیلاؤں گا، یہ میرا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، مجھے کسی طرح سے یہ تکلیف تو نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اس لیے علماء حق کہتے ہیں کہ جس دین کے بارے میں جس عالم کو یا جس دینی جماعت کا لوگ گلہ نہ کریں بلکہ سب راضی ہوں تو سمجھ جائیں کہ وہ حق بات نہیں ہے، کیونکہ اگر حق بات ہوتی تو جیسے اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی گئی ہے ان کی بھی مخالفت کی جائے گی، جیسے اللہ کے نبیوں کو پتھر مارے گئے ان کو بھی پتھر پڑیں گے، جیسے اللہ کے پیغمبروں کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ان کے بھی راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے، جیسے اللہ کے نبیوں پہ آزمائشیں آئیں ان پہ بھی آزمائشیں آئیں گی۔ تو اسی سے اندازہ لگا لینا کہ یہ جماعت حق پر ہے اور یہ اہل اللہ حق پر ہے، یہ اللہ کے دین والے جو ہیں وہ حق پر ہیں۔ اگر اللہ کے راستے میں تکلیف نہ آئے تو پھر امتحان کیسا ہے؟ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو تم بازار سے جا کے 4 آنے کا ایک برتن خریدتے ہو مٹی کا، ایک لوٹا خریدتے ہو، ایک مٹکا خریدتے ہو، اس کو بھی بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں کچا تو نہیں ہے، کہیں اس میں سوراخ تو نہیں ہے۔ تو 4 آنے کی چیزوں کو تم ٹھوک بجاتے ہو تو اللہ اپنے محبوبوں کو نہیں آزماتے ہیں؟ وہ بھی اپنے پیاروں کا امتحان لیتے ہیں، کبھی آگ میں ڈال کے امتحان لیتے ہیں، کبھی چھری کے نیچے لٹا کے امتحان لیتے ہیں، کبھی سروں پہ آرے رکھوا کے امتحان لیتے ہیں، کبھی جیلوں میں بند کرا کے امتحان لیتے ہیں، کبھی غاروں میں بٹھا کے امتحان لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تکلیفیں تو آتی ہیں۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، ساری کائنات کی طرف نہیں بھیجے گئے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بنو اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنو اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، اسی طرح نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اور انہوں نے قوم کو سب سے پہلے کیا دعوت دی کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھ لو یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، خدا کو رب سب مان لیتے ہیں، خدا کو خالق مالک سب مان لیتے ہیں، اصل ایمان و توحید کیا ہے؟ توحید الوہیت، کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔
اور اس کے بعد آپ نے قوم کو ڈرایا، لیکن قوم نے مخالفت کی۔ قوم نے کہا کہ نہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کردہ راہ ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے نوح علیہ السلام آپ خود نعوذ باللہ راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ظالمو، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تو اپنی بات کہتا نہیں ہوں، میں تو وہ بات کہتا ہوں جو اللہ نے مجھے دے کے بھیجا ہے، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں، میں تمہاری آخرت کو سنوارنا چاہتا ہوں، لیکن قوم نے کوئی بات نہ سنی۔ اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، یعنی قوم کو پکارا، اور 950 سال۔ آج اگر کوئی عالم کسی بستی میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب میں نے 10 سال محنت کی، میں نے 20 سال محنت کی ہے، لیکن یہ میری بات نہیں سمجھتے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے نبیوں نے تو 950 سال تک کام کیا، لوگوں نے بات نہیں سنی۔ اسی لیے حضور پاک نے، سرکار دو جہاں نے، محبوب رب العالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ پیغمبر ایسے آئیں گے، کسی کے ساتھ 10 آدمی ہوں گے، کسی کے ساتھ 5 آدمی ہوں گے، کسی کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی انہوں نے پورے دین کے لیے تبلیغ کی، لیکن کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ اس لیے آپ دعوت دینے سے گھبرایا نہ کریں۔ دین کی دعوت کا کام کرنے والے کے ذمہ ہے کہ وہ دعوت دیتا رہے، وہ اپنے دین کی بات کہتا رہے، کوئی مانے یا کوئی نہ مانے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے بعد ان کو یہ بات فرمائی جو آج کے سبق میں ہم نے تلاوت کی ہے، اَوَعَجِبْتُم مَّن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یاد رکھو قرآن پاک کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ظالمو، تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے، اوپری لگتی ہے کہ اللہ نے تم میں سے، تمہاری جنس میں سے، انسانوں میں سے، تمہارے قبیلے میں سے اپنا پیغمبر بھیجا جو تم کو ڈراتا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ تم پہ رحمت فرمائیں۔ کیا مانا؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ شبہ کیا اور کہا کہ نوح علیہ السلام ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، کیوں؟ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح تکلیفیں اٹھاتے ہیں، آپ کو ہم نبی کیسے مانے؟ اگر اللہ نے پیغمبر بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ آسمانوں سے کوئی ملک کیوں نہیں اتارا؟ اور یاد رکھو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آقا انعامدار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جہالت کی ایک بات ہے کہ وہ قومیں بھی یہ کہتی تھی کہ یہ نبی ہم نہیں مانتے، اگر نبی ہوتا تو نوری ہوتا، اگر نبی ہوتا تو فرشتہ ہوتا، اگر نبی ہوتا تو آسمانوں سے اترتا۔ اس لیے قرآن پاک نے کئی مقامات پہ کہا ہے کہ جب پیغمبر آئے اور انہوں نے کہا کہ قالوا انؤمن لبشرین، کیا ہم ان پر ایمان لے آئیں جو ہماری طرح بشر ہیں، جو ہماری طرح انسان ہیں۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ کئی مقام پہ اعتراض کیے گئے، ان لوگوں نے نفی کی کہ بشر جو ہے وہ رسول نہیں بن سکتا، انسان جو ہے وہ رسول نہیں بن سکتا، خاکی جو ہے وہ رسول نہیں بن سکتا جب تک کہ کوئی ملک نہ ہو۔ اور یہی بات آج بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کتنا جاہل ہیں، بعض جہالت کی وجہ سے اور بعض غلب اور عقیدت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ بھی بشر نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ جو بھی بشریت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے جتنے پیغمبر ہیں وہ سب ولد آدم ہیں، اللہ کے جتنے پیغمبر ہیں سب اولاد آدم علیہ السلام ہیں، اور سب جو ہیں وہ بشر ہیں۔ اللہ پاک نے بشریت کو نوازا ہے،
اور یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ آج بھی اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی جن سے نور ہیں، اللہ کے نبی بشر نہیں ہے، وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ آدمی حقوق و رسوخ کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے بار بار فرمایا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میرے بھی ماں باپ ہیں، میں بھی عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں بھی بی آمنہ کے بطن سے پیدا ہوا، میں نے بھی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، اس کے گھر میں تربیت حاصل کی ہے، اس لیے میرا بھی نسب ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، اور اللہ نے مجھے قریش میں بھیجا ہے، اللہ نے مجھے بنو ہاشم میں بھیجا ہے۔ اس لیے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا جب کافروں نے آ کے مطالبہ کیا کہ میرا مدنی یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، اللہ نے فرمایا ان کو جواب دو، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ اے لوگوں مجھ سے معجزے مانگنے والوں، میں تو بشر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کے حکم کا تابع ہوں، معجزہ میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ جب چاہوں میں دکھا دوں، جب اللہ چاہتے ہیں تو معجزات ظاہر کر دیتے ہیں، اور اللہ نہ چاہیں تو معجزات ظاہر نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ یہ عقیدے کی حصہ ہے، یہ عقیدے کی بنیاد ہے، اس لیے کہ تمام قرآن کی آیات اس پہ شاہد ہیں، اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں وضاحت کر دی، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ اللہ نے فرمایا لوگوں اگر زمین میں فرشتے رہتے، اگر زمین میں ملائکہ بستے تو ہم ان کے لیے فرشتہ رسول بھیجتے۔ جب دنیا کی آبادی جو ہے وہ بشریت کے ساتھ ہے، دنیا میں اولاد آدم آباد ہے، اگر ہم کوئی فرشتہ نبی بنا کے بھیج دیں، فرشتہ کھانے سے بھی پاک ہے، وہ پینے سے بھی پاک ہے، وہ بیوی سے بھی پاک ہے، وہ ہر چیز کے ذات سے پاک ہے، اگر وہ لوگوں کو کہے کہ روزہ رکھو تو لوگ کہیں گے عجیب بات ہے جی، تمہیں تو بھوک نہیں لگتی اس لیے روزہ رکھ لیتے ہو، ہم تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ وہ اگر لوگوں سے کہے کہ گناہ نہ کرو، وہ کہیں گے جی تمہارے اندر تو شہوت ہے نہیں، حیوانیت ہے نہیں، جو مرضی آئے کہتے رہو۔ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ پیغمبر بھیجتا ہوں جو تمہاری طرح جنس میں سے ہوتے ہیں، جنہیں بھوک بھی لگتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن ساری تکلیفوں کے بعد وہ شریعت پہ چل کے امت کے سامنے نمونہ بن جاتے ہیں کہ ہماری اقتدا کرو، ہر عمل کر کے دکھلاتی ہیں تاکہ کسی قسم کا تمہیں شبہ باقی نہ رہے، تمہیں اعتراض باقی نہ رہے۔ میرے پاک نبی نے روزہ رکھ کے بھی دکھلایا، میرے مدنی پاک نے حج پڑھ کے بھی دکھلایا، میرے مدنی پاک نے نمازیں پڑھ کے بھی دکھلائیں، میرے مدنی پاک نے جہاد کر کے بھی دکھلایا، سفر کر کے بھی دکھلایا، شادیاں کر کے شادی کی سنتیں بھی بتلائیں، نکاح کر کے نکاح کی سنتیں بھی سمجھائیں۔ میرے مدنی پاک نے اپنی اولادوں کو بھی سامنے رکھا، اولادوں کی وفات پہ اولادوں کے جنازے پڑھ کے بھی دکھلائے، اپنی بیویوں کے جنازے پڑھ کے بھی دکھلائے، ان کی موت و حیات دفن کفن بھی سمجھایا۔ تو اس لیے نبی جو ہے وہ تو مقتدا ہوتا ہے، اللہ کا پیغمبر نمونہ ہوتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ پاک نے نبی کو نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جو ہیں وہ قرآن کی ایک آیت ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اس سے استدلال کرتی ہیں، حالانکہ یاد رکھو کہ وہاں نور سے مراد اللہ کا قرآن ہے، کیونکہ قرآن پاک نے کئی مقام پہ فرمایا انزلنا الیک نورا مبینا،
اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی کی پیروی کرو اور وہ نور جو ہم نے آپ کے ساتھ اتارا ہے یعنی قرآن۔ اس لیے ایک آیت کو پکڑ کے، اور وہ آیت جس میں بھی بعض مفسرین نے یہ کہہ دیا کہ نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، ایک آیت کو پکڑ کے آدمی حجت کرے اور سارے قرآن کا انکار کر دے، یہ تو بالکل وہی طریقہ ہے جو باطل فرقوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے دنیا میں عیسائی بھی یہ کہتے ہیں، نصرانی بھی یہ کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لربک وانحر، آج دنیا میں عیسائی بھی کہتا ہے کہ دیکھو انا لہ لحافظون، جمع کا صیغہ ہے، وہ کہتا ہے جہاں جمع کا صیغہ ہو تو کم سے کم 3 افراد مراد ہوتے ہیں، لہذا ہمارے تثلیث کا عقیدہ تو ہمارے قرآن میں ثابت ہے، ہم بھی تو کہتے ہیں کہ خدا 3 میں سے کوئی ایک ہے، اور یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اب دیکھو ایک آیت کے جمع کا صیغہ تو پکڑ رہے ہیں، لیکن جب ان کو کہو کہ قرآن کہتے قل ھو اللہ احد، یہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ قرآن کہتا ہے الہکم الہ واحد، اور قرآن کہتے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، قرآن کہتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہ سارا قرآن تم نہیں مانتے، صرف تمہیں ایک جمع کا صیغہ آتا ہے۔ اس لیے قرآن نے بتلا دیا کہ میرا مدنی، دنیا میں لوگ ایسے بھی آئیں گے جو بالکل باطل ہوں گے، جن کے دلوں میں کجی ہوگی، کھوٹ ہوگا، میل ہوگا، وہ میرے قرآن کے ایک لفظ کو پکڑ کے لوگوں کو شبہے ڈالیں گے۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، وہ قرآن کی آیات متشابہہ پکڑ کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ لیکن جو صحیح معنی میں مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، وہ سارے قرآن پہ نظر رکھیں گے، سارے قرآن کے احکامات کو سامنے رکھیں گے۔ اب دیکھیں کتنا بدیہی مسئلہ ہے، خدا کی شان دیکھو، نبی کی بشریت کا انکار کرنے والے سب سے زیادہ میلاد بھی وہی مناتے ہیں، جھنڈیاں بھی وہی لگاتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اتنا عقل بھی نہیں دیا کہ اگر نبی نور ہے تو پھر میلاد منانے کا مسئلہ کوئی نہیں، کیوں نور کا تو پتہ ہی نہیں کب پیدا ہوا۔ اتنا آتا ہے کتابوں میں کہ اللہ نے بدھ کے دن نور کو پیدا کیا، لیکن وہ بدھ کا دن کون تھا؟ جب چاند سورج بھی نہیں تھا، جب یہ تاریخیں بھی نہیں تھی، ہمارے سمجھانے کے لیے۔ اور اگر تم مانتے ہو میلاد، پھر تو ماننا پڑے گا کہ وہ آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور جب یہ مانو گے تو پھر بشریت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ بات تو نہیں ہو سکتی نا کہ ادھر انکار کرو کہ جی نہیں ہم بشر نہیں مانتے، اور ادھر کہو کہ نہیں جناب آج تو حضور پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بڑا تقریب منانی ہے۔ تو دو باتیں تو نہ کرو کہ ایک طرف تو کہو حضرت علی مشکل کشا ہے، ہم اپنے ملک میں جو کشتی لڑ رہے ہیں اور حضرت علی کو پکاریں تو وہیں پہنچ جاتے ہیں، اور دوسری طرف کہو کہ حضرت حسین شہید ہو گئے لیکن علی نہیں پہنچے۔ ایک بات تو کرو نا، لوگوں کو دو طرف سے تو گمراہ نہ کرو نا۔ اگر وہ مشکل کشا ہے تو اپنے بیٹوں کی تو پہلے مشکل حل کرتے،
وہ تو پہلے وہاں پہنچتے اور مدینہ اور وہ جگہ کربلا جو ہے قریب ہے، ہم تو دور سے بلاتے ہیں، ہمارے پاس آنا بھی ذرا لمبا چوڑا کام ہے، مشکل ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اصول یاد رکھیں کہ باطل فرقہ جو ہے وہ کبھی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات کبھی سچی نہیں ہوتی، ایک طرف وہ کچھ کہتا ہے اور دوسری طرف اپنی نفی کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی ان کو للکارا اور کہا کہ ظالموں کیا بات کہہ رہے ہو، اب عجب تم، اسی لیے تمہیں تعجب ہے، ان جاءکم رجل منکم، تم میں سے اللہ نے نبی بھیجا ہے، اسی لیے اعتراض کرتے ہو فرشتہ آتا۔ اچھا فرشتہ اگر آتا اور فرشتہ آتا تو دو باتیں ہوتی نا، یا تو انسان کی شکل میں آتا یا اپنی شکل میں آتا۔ اگر فرشتہ آتا اپنی شکل میں، وہ تو اپنی شکل میں میرے پاک نبی نے دیکھا تو حضور بے ہوش ہو گئے، تم کیسے دیکھتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کو کہ جبریل میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تیری اس صورت میں دیکھوں الذی خلقا، جس صورت میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اس نے کہا حضور میں اللہ سے اجازت لیتا ہوں، اللہ سے اجازت مل گئی، انہوں نے کہا حضور اجازت مل گئی ہے، آپ مجھے کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں مکے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں مینا میں۔ اس نے کہا حضور یہ مینا کا میدان تو مجھے برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور نے کہا اچھا میں مزدلفہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں، وہ تو بڑا سے کہا حضور مزدلفہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا چلو عرفات والے کھلے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا حضور ہاں ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کچھ پورا ہو جائے، اور بعض روایات میں ہے حضور جہاد یعنی جہاد سے باہر مینا کے رستے میں جبریل نے جب اپنے پر کھولے، حضور فرماتے ہیں قد صد الافقا، آسمان سورج سے لے کر زمین تک یہ سارا حصہ اس کے پروں سے بھر گیا، فاغمی علیہ، حضور بے ہوش ہو کے بیٹھ گئے زمین پہ۔ جبریل نے جلدی جلدی شکل بدلی، انسانی شکل میں آ کے کہا انت رسول اللہ، انہوں نے کہا حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں تو جبریل ہوں، کیوں ڈر گئے؟ حضور نے فرمایا جبرائیل اتنا تمہارے پر ہیں؟ انہوں نے کہا حضور یہ تو آپ نے میرے پر دیکھے ہیں، ابھی تو آپ نے وہ فرشتہ نہیں دیکھا جس کے 5000 پر ہیں، میرے تو صرف 600 پر ہیں، اور میکائیل کی زمین 7ویں زمین میں پاؤں ہیں اور سر جو ہے وہ عرش سے ٹکرا رہا ہے۔ نے کہا حضور آپ نے تو بھی وہ فرشتے بھی نہیں دیکھے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ آلہ وصحبہ وسلم تو مسئلہ سمجھو کہ اگر فرشتہ اللہ بھیجتے نبی بنا کے وہ اپنی شکل میں آتا تو تم تو ویسے ختم ہو جاتے، اور اگر وہ انسان کی شکل میں آئے تو پھر تمہارا اعتراض تو باقی رہتا کہ یہ بشریت کا چولا ہے، بشریت کا وہی اوپر سے لباس ہے، اندر سے تو نور ہے، وہ تو جھگڑا تمہارا ویسے رہ جاتا، مسئلہ تو حل نہ ہوتا فرشتے بھیجنے سے بھی، کیونکہ آپ کہتے جی یہ تو ظاہر میں انسان بنا ہوا ہے نا، اندر سے تو انسان نہیں ہے، اندر سے تو جھگڑا تو وہی رہ جاتا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جب حضرت بی بی مریم کے پاس جبریل کو بھیجا گیا اور جبریل انسانوں کی شکل میں آیا تو بی بی مریم بھی نہ پہچان سکی کہ کون ہے، بی بی مریم پناہ مانگنے لگ گئی کہ دور ہو جاؤ میرے قریب، انہوں نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جب پہنچے، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جب فرشتے آپ کی خدمت میں آئے تو وہ انسانوں کی شکل میں تھے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور ملک الموت حضرت ابراہیم کو آ کے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دے کے کہا دل میں کہ یہ عجیب بندے ہیں، کوئی باہر کے لوگ ہیں، آج تک ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہے، ہمارے علاقے کے بھی معلوم نہیں ہوتے اور یہ دور کے بھی معلوم نہیں ہوتے، ان پر کوئی سفر کی تھکان بھی نہیں ہے، لیکن چپ کر کے تشریف لے گئے۔ بڑا ایک بچڑا تھا، ذبح کیا، بھونا کھانا تیار کیا اور آ کے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، حضرت ابراہیم نے فرمایا آؤ کھانا کھاؤ مہمانوں۔ اب مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کھانا کھاؤ، مہمان چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام قرآن کہتے ہیں فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ابراہیم دل میں ڈر گئے کہ یہ کیسے مہمان ہے، یہ تو دشمن ہے، خیر خواہ ہوتے تو کھانا تو کھاتے نا۔ جب ڈرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم مت ڈرو، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تو تمہیں بشارت دینے آئے، اللہ تمہیں بچہ دیں گے۔ تو اب اگر فرشتے انسانی شکل میں ہوں تو جب خلیل نہیں پہچان سکے تو تم کیسے پہچانو گے؟
جب بھی مریم نہیں پہچان سکی تو تم کیسے پہچانو گے؟ جھگڑا تو پھر وہی باقی رہ جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے وہ نبی بھیجا ہے ہماری جنس میں سے تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو سکے اور ہر بندہ میرے مدنی کے فیض سے فیض حاصل کر سکے، رحمت حاصل کر سکے۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا ظالمو یہ تو تمہارے لیے اعزاز ہے۔ یاد رکھو، ایمان سے کہو کہ اگر انسانوں میں اللہ نبی نہ بھیجتے تو انسانیت کا مقام کیا تھا؟ یہ انسانیت کو عظمت جو ملی ہے نبی کی وجہ سے ملی، میرے مدنی محمد پاک کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ کے فرشتے بڑے شان والے ہیں لیکن محمد مدنی کے تو خادم ہیں، حضور کے دروازے پہ آنے والے، حضور کے اذن کے بغیر حضور کے دروازے میں داخل نہیں ہو سکتے، حضور کے معراج کی رات میں آگے پیچھے ساتھ دوڑنے والے، حضور پاک کے سپاہی بن کے بدر احد میں لڑنے والے فرشتے جو ہیں وہ تو نبی کی شان تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اَوَعَجِبْتُم مَّن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تم کو ڈرائے تو تب جب تمہاری جنس میں ہو، جب تمہاری جنس میں نہیں ہوگا تو ڈرانے کا کیا معنی؟ وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تم پہ رحمت فرمائیں گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے قوم نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اللہ فرماتا ہے قوم نے تکذیب کی، قوم نے جھٹلایا، نہیں مانی بات میرے نوح علیہ السلام، اور صرف جھٹلایا نہیں بلکہ سابقہ کتابوں میں ہے کہ نعوذ باللہ قوم آ کے حضرت نوح علیہ السلام کو مارتے، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچتے، جب بے ہوش ہو جاتے تو پھینک کے چلے جاتے، اور قوم اپنے بچوں کو لے کے آ کے دور سے کہتی کہ دیکھنا یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کے قریب نہ جانا، یہ بالکل دیوانہ ہے، اس کا نعوذ باللہ عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے آگے فریاد کی کہ یا اللہ، وقال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، میرا اللہ میں نے ان کو بلایا ہے لیکن یہ میری بات نہیں مانتے، یہ اس شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے خسارے اور ان کے تروٹے کا باعث ہے، جو ان کو شرک سکھاتا ہے، جو ان کو گمراہی سکھاتا ہے، جو ان کو فسق و فجور سکھلاتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے رو کے عرض کی کہ یا رب میرے اللہ انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں نے اس قوم کو کھلے بھی بلایا ہے، چپکے سے بھی بلایا ہے، گھروں میں جا کے بھی دعوت دی ہے، لوگوں میں بھی دعوت دی ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا اللہ میرا تجربہ ہے 950 سال کا، ان کی جو بھی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری کافر و مشرک ہیں، اب مہربانی کر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرا اللہ اب کفر کو زمین سے مٹا دے، کیونکہ یہ کینسر بن گیا ہے، یہ کفر ایسی بیماری بن گیا ہے کہ آگے جائیں گے تو پھیلیں گے اور بیماری بڑھتی جائے گی، باغی بڑھتی جائیں گے، شرک بڑھتا جائے گا، ان کو اب ختم ہونا چاہیے، اب یہ انتہا پہ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ نوح علیہ السلام گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بصنع الفلک بأعیننا ووحینا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ نے فرمایا میرے حکم سے میں حکم دیتا ہوں آپ کشتی بنائیں، ہم جبریل کو بھیجتے ہیں، آپ کو کشتی بنانا سکھلاتے ہیں، اور یاد رکھیں نوح علیہ السلام آج آپ نے بد دعا کر دی ہے، پھر اس قوم کے لیے مجھ سے کبھی معافی نہ مانگنا، اب ان کا وقت آ گیا۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو قوم چھٹے لگا رہی ہے، کہتی ہے ہم دیکھا نہیں، ہم کہتے تھے پاگل ہے، نعوذ باللہ، ہم کہتے تھے دیوانہ ہے، دیکھو یہاں کوئی سمندر ہے، کوئی دریا ہے، بلا کشتی جو بنا رہے ہیں عقل کی بات ہے، کہتے دیکھو ہم کہتے تھے نا دیوانہ ہے، عقل ٹھیک نہیں، بھئی کشتی تو وہاں بنائی جاتی ہے جہاں دریا ہوں، نہریں ہوں، کام ہو، یہاں خشکی میں بیٹھ کے نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا ہے، لوگ الٹا مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب وقت آ جائے گا
نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا مولا مجھے تو پتہ نہیں ہوگا کہ کب طوفان آنے والا ہے. اللہ نے فرمایا اذا فارت تنور، جب یہ آگ جہاں تنور جس میں روٹیاں پکتی ہیں گھروں میں، جب ان سے بھی پانی ابلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ عذاب کا وقت آ گیا ہے، جلدی جلدی کشتی میں سوار ہو جانا. قُلْ نَعْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا پکڑ کے کشتی میں بٹھا دینا تاکہ ان چیزوں کی نسل بھی ہم قیامت تک باقی رکھیں گے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 آدمی بھی تھے، جانور بھی تھے، چرند بھی تھے، پرند بھی تھے، سب کے سب کشتی میں بٹھا دیے گئے. اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ 80 میں 40 مرد تھے اور 40 عورتیں تھیں. اب کشتی میں بیٹھے، اللہ نے حکم دیا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اللہ نے حکم دیا آسمانوں سے کہ تھوڑا سا دروازہ کھولو. اب میرے نافرمانوں پر پکڑ کا وقت آ گیا ہے، اور جب اللہ کے عذاب آتے ہیں یاد رکھو کبھی دروازے کھول کے عذاب دیتے ہیں، کبھی دروازے بند کر کے عذاب دیتے ہیں. کبھی اللہ پانی کو طوفان بنا کے بھیجتے ہیں کہ تمہارے شہروں کے شہر ڈوب جائیں، برباد ہو جائے، اور کبھی پانی بند کر دیتے ہیں کہ دریاؤں میں مٹی اڑ رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے. دعا کرو اللہ عذاب رفع فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں پہ معافی فرما دے. اور اللہ تبارک و تعالی جن علاقوں میں خشک سالی ہے، قحط سالی ہے، خدا جانتا ہے، یعنی انسان دیکھ نہیں سکتا. آپ دیکھیں نا جی، اخبارات کھول کے دیکھیں، آپ ذرا بیٹھ کے عالمی خبروں پہ نظر ڈالیں. لوگ سامنے بیٹھے ہیں، بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، ماں باپ کے پاس پانی کا گھونٹ بھی نہیں کہ بچے کے منہ میں ڈال دیں. آپ تو یہاں شام کو 10 کھانے کھاتے ہیں نا، آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ تو جناب جاتے ہیں حرم سے اور کہتے ہیں وہ یار اے سی چلاؤ نا، گرمی لگ رہی ہے. جیسے باپ دادا بھی اے سی چلاتا آیا تھا ہمارا. اب تو آپ گاڑی میں بیٹھے تو فوراً ڈرائیور کو کہتے یار کیا کر رہے ہو، شیشہ بند کرو یار، گرمی آ رہی ہے اور بات کرنے کا مزہ نہیں آتا ہے. یار اے سی کھولو. دادے کے بعد چاہے کھوتی بھی نہیں تھی. یہاں آگے ہر کوئی پدرم سلطان بود بن گیا ہے نا، میں بڑا آدمی. اور اپنی نسل پہچانو، اصل پہچانو. دیکھو تسی ہم کیا تھے، خدا کا شکر کرو. پہچانو کہ ہم پر اللہ کا کتنا انعام ہے کہ ہمیں ایک تو حرم نصیب کر دیا، اور پھر اللہ نے ہمیں ظاہری نعمتیں بھی دے دی. ورنہ ہم کس قابل تھے، ہمارے باپ دادا کیا تھے، ہماری سڑکیں کیسی تھی، ہم کس طرح کی زندگیاں گزارتے تھے، ہم کیسے پانی پیتے تھے. ہمارا تو سب سے بڑا مشروب بھی لسی ہوتی تھی کہ لسی میں پانی ڈال دیا اور نمک ڈال دیا، پی لیا تو سبحان اللہ بہت بڑا ہم نے مشروب پی لیا. آج تو جناب چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے نا ہمارا 2 سال کا، وہ بھی جناب بپسی کے بغیر روٹی ہضم نہیں ہوتی، بیچارے کو دودھ نہیں ہضم ہوتا جی بپسی نہ پیے تو. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں گے بھائی. اور یہی وہ ناشکری ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. یہی وہ اللہ کی نافرمانی ہے کہ اللہ نے ہمیں 1000 نعمتیں دی ہیں کہ ہمارے لیے 8 10 قسم کی تو صرف سلاد بنتی ہے نا. کھانا تو چھوڑے نا، سلاد کی بھی آئٹم ہے. یہ چائنیز سلاد ہے، یہ میکسیکن سلاد ہے، یہ ایجپشن سلاد ہے، یہ یورپین سلاد ہے، یہ جناب خشک سلاد ہے، یہ ابلی ہوئی سلاد ہے. ہمارے یہاں تو آئٹم ہے نا، ہمارے یہاں تو کھانے میں ڈشز ہیں نا جی. لیکن ذرا اپنے بھائیوں پہ نظر ڈالیں، تھر پہ نظر ڈالیں، ذرا آپ بلوچستان کے علاقوں میں نظر ڈالیں. یعنی 12 لاکھ جانور اس وقت اس کیفیت میں کھڑا ہے کہ کسی وقت مر جائے گا، اور ہزاروں ہماری بیٹیاں بہنیں 2 3 میل سے گندے جوہڑوں سے مٹی کے گھڑے بھر کے سر پہ رکھ کے لا رہی ہے. کوئی پہنچ نہیں پاتی، کمزوری سے راستے میں گر جاتی ہے. پانی بھی گیا، عورت بھی گئی.
اور ہم یہاں خدا کے گھر میں بیٹھ کر بھی ظلم سے باز نہیں آتے، جھوٹ سے باز نہیں آتے، غیبت سے باز نہیں آتے، حرام کھانے سے باز نہیں آتے، اور گناہوں میں زندگی گزارنے سے باز نہیں آتے۔ فخر اور ریا اور غرور اور تکبر اور کس بات کا تکبر ہے؟ آدمی 24 گھنٹے میں 4 دفعہ تو اپنی گندگی پہ بیٹھتا ہے لیٹرین میں، تکبر کس بات کا؟ وہ بڑا آدمی کس بات کا بڑا ہے؟ تیرے اپنے ہاتھوں میں تو گندا ہوتا ہے، گند لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو تو تم دھو رہے ہوتے ہو، پھر وہی کھا رہے ہوتے ہو۔ کس بات کا تکبر کر رہے ہو؟ کس بات کے تم بڑے آدمی بن رہے ہو؟ کیا تکبر ہے یا کیا کبر ہے یا کیا بڑائی ہے؟ صرف اسی کی ذات کو کبریائی ہے جو کھانے سے بھی پاک ہے اور پینے سے بھی پاک ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تو محتاج ہیں۔ آج اگر تمہیں اپنے گھر اپنے ملک میں بھیج دیا جائے، 6 مہینے کے بعد کوئی تمہیں 10 روپے بھی ادھار نہیں دے گا، پھر بھی ہم اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ یاد رکھو، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو تو اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا تم شکر کرو تو میں نعمتیں اور دے دوں گا۔ شکر کا کیا معنی ہے؟ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ شکر ہے؟ یہ کوئی شکر نہیں۔ آدمی نماز نہ پڑھے اور کہے جناب ڈکار آئے تو اللہ تیرا شکر ہے، یہ کون سا شکر ہے؟ یہ کون سا شکر ہے؟ اور جی الحمدللہ یہ کہتا ہے یہ شکر ہے؟ شکر یہ تھا کہ وہ نعمتیں کھا کے پھر تو ہاتھ باندھ کے مصلے پہ کھڑا ہوتا اور تیرا کھانا وہی خرچ ہوتا۔ شکر یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی تھی تو وہ قرآن پہ پڑھتی یا کعبے پہ پڑھتی یا دین پہ پڑھتی یا حلال پہ پڑھتی۔ شکر یہ تھا کہ تیرے پاؤں حلال میں اٹھتے، حرام کی طرف نہ جاتے۔ شکر یہ تھا کہ تیری زبان پہ قرآن ہوتا، اللہ کا ذکر ہوتا، مدنی کا درود ہوتا، گالی نہ ہوتی، برائی نہ ہوتی، بے حیائی نہ ہوتی۔ یہ شکر تھا کہ تم نے اس کی زبان کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کیا۔ یہ شکر نہیں ہوتا کہ زبان سے کہہ دو اللہ تیرا شکر ہے، بس لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور مسلمانوں کے بعد تو لاکھ سے نیچے بات ہی کوئی نہیں نا۔ سود ہے تو لاکھوں میں، شکر ہے تو لاکھوں میں، اور کسی کو لعنت کریں تو لاکھ لعنت۔ یہ کاروبار لاکھوں کا کرتے ہیں، آگے خدا نہ کرے گا جہنم میں بھی کوئی لاکھ سزا ملے، کیونکہ لاکھوں کے معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دیکھو کہ نوح کی قوم نے کیا کیا تھا، فَكَذَّبُوهُ جھٹلایا انہوں نے، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی بچا لیا اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے ان کو بھی بچا لیا ہم نے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ انہم کونوا قوما عمین، وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اندھے تھے، کیا مانا آنکھیں نہیں تھی ان کی، سارے اندھے تھے، مانا حق نہیں دیکھتے تھے، سیدھا راستہ نہیں دیکھتے تھے، آنکھیں تو بڑی بڑی تھی ان کی۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے یہ موصل کی طرف پہنچی اور وہاں جا کے پھر وہ جودی کے ساتھ لگی اور وہاں آباد ہوئے، تو آج تک اس بستی کا نام بھی سمانون رکھا گیا، چونکہ 80 آدمی تھے نا آپ کے ساتھ، وہاں جا کے جب آباد ہوئے تو بستی کا علاقے کا نام بھی سمانون ہو گیا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کے 3 لڑکے بچے، حام، سام، یافس، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ تو جیسے انہوں نے تکذیب کی، اگر ہم نے بھی تکذیب کی تو انجام کیا ہوگا جو نوح علیہ السلام کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب رفع فرما اور اپنی رحمت نازل فرما۔ عمر ابن عبدالعزیز کی تو بات میں نے نہیں کی ہے بہرحال، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عمر ابن عبدالعزیز جو ہیں وہ بہت بڑے عادل بادشاہ گزرے ہیں، یعنی خلیفہ گزرے ہیں۔ ان کا مقام مقام خلافت میں ہے، ان کا مقام کوئی مقام امامت میں یا فقہ میں یا حدیث میں اتنا بڑا مقام نہیں ہے ان کا۔
حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نجف اشرف میں دفن ہیں، اللہ عالم۔ میرے بھائی پہ ایک دم پڑ گیا تھا، وہ آپ کو وکیل بنا دے، آپ بکری لے کے بھائی کی طرف سے یہاں مکے میں دم دے دے، گوشت تقسیم کر دے غریبوں کو۔ اگر حج پڑھنے کے بعد طواف زیارت نہ کرے اور صفا نہ دوڑے، حج نہیں ہوتا مکمل، اور بیوی بھی حلال نہیں ہوتی۔ وہ واپس آ کے طواف زیارت بھی کرے، صفا مروہ بھی دوڑے، اور ایک دم بھی ادا کرے۔ اور اگر بیوی ہے اور ملتا رہا ہے تو علماء کہتے ہیں ایک بدنہ یعنی ایک اونٹ ادا کرے۔ بہرحال آدمی دوسری دفعہ اب سعودی عرب آئے یا تیسری دفعہ آئے، جب بھی آئے بغیر احرام کے نہ آئے۔ اگر آپ نے ذوالقعدہ کا مہینہ تھا عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پھر آپ نے تو اچھی بات ہے عمرہ بھی کر لیا، لیکن آتے ہوئے جو آپ نے عمرہ چھوڑا ہے وہ الگ ہے۔ یہ ذوالقعدہ میں جو عمرہ کیا یہ اشہر حج کا عمرہ ہے، پھر اسی سال حج کیا تو حج تمتع ہے، اور اس میں آپ نے جو بکری دی وہ تمتع کی بکری ہے۔ جو ملک سے آتے ہوئے آپ نے احرام چھوڑا ہے وہ الگ بات ہے، وہ جرمانہ ہے، بکری بھی ادا کریں اور عمرہ بھی قضا کریں۔ اپنا اس کے میت کی منزل کے بارے میں بہرحال کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری، بعض کی فقہ کی کتابوں میں ذکر کیا گیا تو اقوال ہیں، حدیث رسول کا حکم نہیں بیان کیا گیا۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہرانہ، جس کو یہاں کہتے ہیں نا بڑا عمرہ، غزوہ حنین کے موقع پہ میرے محبوب وہاں تھے، اور جب کنواں کھودا گیا تو کنواں کڑوا نکلا، حضور پاک نے اپنا لعاب مبارک ڈالا اور پڑا بھی، اور پھر پانی کنویں میں ڈال دیا۔ صحابہ کہتے ہیں دوبارہ نکالا تو سب سے میٹھا پانی تھا۔ میں پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے آیا، لیکن طواف کے بھی 3 چکر کیے اور صفا مروہ کے بھی 3 چکر کیے، وہ دونوں نہیں ہوئے ماشاءاللہ۔ آپ مہربانی کر کے دوبارہ عمرہ بھی کریں، اور وہ جو باطل ہوا ہے اس کی دم بھی ادا کریں۔ اگر آپ آتے ہوئے مسئلہ پوچھ لیتے تو کیوں تکلیف ہوتی؟ میں الحمدللہ نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، شکر کرو اللہ کا، قرآن پڑھتا ہوں، درود پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ اگر کسی مقبول بندے کو غیر مستقل سمجھتے ہوئے، یعنی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ چاہے تو اس کی دعا سن لے اور اللہ چاہے تو نہ سنے، حاجت روا مستقل اور غیر مستقل کا فرق نہ سمجھے تو ہم کیا کریں؟ دیکھو نا، ایک آدمی کے بعد ہم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت دعا کرو، وہ دعا کرتا ہے کام ہو جاتا ہے، پھر ہم جاتے ہیں دعا کرو، کرتا نہیں ہوتا۔ تو مانا کیا ہوا کہ وہ بھی محتاج ہے کسی کا، وہ خود مستقل بذات کچھ نہیں۔ میں نے ایک نماز پڑھی مغرب کی، پہلی رکعت میں نے سورت بقرہ کی آیت نمبر 16 سے 20 تک پڑھا، دوسری رکعت میں 163 پڑھی۔ بہرحال مجھے تو نمبر تو بابا آتے نہیں، یہ تمہیں آتے ہوں گے نمبر، مجھے نمبر کا پتہ نہیں۔ یاد رکھو کہ اگر وہ نماز میں آیت مبارک جو ہے، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ایک آیت، مثلا جیسے مثال کے طور پہ ہم جب پڑھیں گے کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد لا الہ الا انت یا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد ومن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ۔ ہم کہیں گے ایک آیت ہے، یہ تو 4 آیتیں ہیں۔ تو اس لیے بہرحال اگر 3 آیتیں بھی کم از کم چاہے چھوٹی سی بھی ہوں، انا اعطیناک الکوثر فصل ربک وانحر، ان شان کو تو نماز ہو جاتی ہے۔ باقی نہ مجھے نمبر آتے ہیں، نہ 16 نہ 20 نہ 163۔
اگر کسی آدمی نے کسی کام کے لیے یعنی غصہ کر لیا کہ اگر میں یہ کام کروں تو میری بیوی پہ طلاق ہو جائے گی، تو علماء احناف کے نزدیک اس کو کہتے ہیں طلاق معلق بشرط، یعنی طلاق لٹکی ہوئی ہے، وہ کام کرے گا تو ہو جائے، اگر نہیں کرے گا تو نہیں ہوگی۔ باقی علماء کے نزدیک گنجائش ہے، بہتر ہے کہ دارالفتاء سے رجوع کر کے فتویٰ حاصل کرو۔